ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ قلب اسلامک کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو دنیا کی بدترین قوم کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نافرمان یہودیوں کی شکلیں کیوں مسخ ہو گئیں۔ ناظرین گرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تفسیری روایات میں یہ واقعہ اسرائیل کے زمانے کا ہے۔ اس وقت ان کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام تھے، جن کی دعا سے اللہ نے مردوں کو زندہ فرما دیا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے عموماً دو روایات کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم سب مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے جنگ و جہاد کی بات سنی تو وہ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک محفوظ وادی میں جا چھپے۔ ان کی اس نافرمانی پر اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ چند دن بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ انہیں دوبارہ زندہ فرما دے تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اس طرح بیان ہوا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جس سے 10,000 کے قریب لوگ موت کے خوف سے گھبرا کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں جا چھپے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے جو وادی کے دونوں سروں پر آ کر کھڑے ہوئے اور ایسی آواز نکالی کہ جس کی دہشت سے سب کے سب با یکا وقت ہلاک ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کی دوبارہ جی اٹھنے کی دعا فرمائی جو قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو گئے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کر دے گا، تو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ عرض کیا، اے پروردگار عالم، ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، اچھا 4 پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے کر ڈالو اور پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے۔ البقرہ آیت 260۔ چنانچہ بعض مخصوص حالات میں رب العالمین اپنے انبیاء اور رسول کی تصدیق و تائید کے لیے دنیا میں بھی مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے، موت کے منہ سے نکال کر زندگی عطا فرما دیتے تھے۔ موت و زندگی رب کا اختیار ہے، جسے جب چاہے زندگی دے، جب چاہے موت۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سرزمین فلسطین کو بنی اسرائیل کے قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ یہ لوگ آپس میں امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت یوشع کی فوت ہوئی، بنی اسرائیل دوبارہ اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے، دین سے انحراف کر کے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی، توریت میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر کے بتوں کی پوجا کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ حالانکہ انبیاء کرام کا نزول ہوتا رہا، وہ انہیں روکتے رہے، لیکن وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نبوت کا سلسلہ منقطع کر کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ کبھی ان پر عمالقہ قابض ہو جاتے، کبھی فلسطین کے بدو حملہ آور ہوتے، کبھی ان میں آپس ہی میں خون ریز جنگ شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بحرائے روم کی وادیوں میں قوم عمالقہ کے ایک ظالم و جابر حکمران جالوت کو مسلط کر دیا۔ اس سفاک بادشاہ نے بنی اسرائیل کی تمام سرکردہ افراد کو قتل کر ڈالا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شموئیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ بنی اسرائیل نے ان سے مطالبہ کیا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا، ممکن ہے کہ جہاد فرض ہونے کے بعد تم جہاد نہ کرو، لیکن انہوں نے عہد کیا کہ ہم ضرور جہاد کریں گے۔ چنانچہ جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو تمہارے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک غریب مسکین سپاہی ہے، وہ ہم پر کیسے حکومت کر سکتا ہے؟ نبی نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو مقرر فرمایا ہے، اس لیے کہ قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو طالوت میں تم سب سے زیادہ ہے۔ حضرت طالوت بادشاہ مقرر کر دیے گئے۔ بادل ناخواستہ قوم کے ابتر حالات کی وجہ سے بنی اسرائیل بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت طالوت کے لیے سب سے بڑا چیلنج جالوت تھا، چنانچہ انہوں نے جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کی نافرمانی، عہد شکنی اور منافقت سے واقف تھے، چنانچہ جب وہ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو قوم سے فرمایا کہ جو شخص اس نہر سے سیراب ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا۔ اگر کوئی چلو بھر پانی پی لے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب یہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند افراد کے علاوہ سب نے خوب پانی پی لیا۔ حضرت طالوت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں، لیکن اسی میں سے ایک چھوٹی جماعت نے جہاد کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی ہی ہے جتنی اصحاب طالوت کی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت 65۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے اپنی فطرت و عادت سے مجبور ہو کر حکم الہی کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی۔ مفسرین لکھتے ہیں اس مقام پر بنی اسرائیل میں دو جماعتیں بن گئی تھی۔ ایک وہ لوگ تھے جو حکم عدولی کرتے تھے اور کھلم کھلا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر نافرمانی کے مرتکب ہوتے، اور دوسری جماعت علماء صلاح کی تھی جو انہیں اس کام سے روکتے تھے۔ یہاں تک کہ بستی بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور آپس کے باہمی تعلقات بھی منقطع ہو گئے تھے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ نافرمانوں کی بستی میں مکمل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو ان سب کی صورتیں مسخ ہو چکی تھی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشنز میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔